کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہر عدالت سے دیکھیں اس وقت عدلیہ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کی اگر آپ بات کریں جسٹس عاصم حفیظ اور ان جیسے کئی اور آزاد ججز موجود ہیں اس لاہور ہائی کورٹ میں جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں, اور وہ یہ آزاد ججز روزانہ کیسے سن رہے ہیں, روزانہ فیصلے کر رہے ہیں اور بڑے زبردست فیصلے کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ آزاد ججز ہوں, سپریم کورٹ کے آزاد ججز ہوں یا لاہور ہائی کورٹ کے آزاد ججز ہوں, سندھ ہائی کورٹ کے آزاد ججز ہوں, ان کے پاس اب امپورٹنٹ کیسز لگائے ہی نہیں جاتے. لیکن جو ان کے پاس دیگر کیسز لگتے ہیں, اگر ان میں بھی یہ ججمنٹس میں ایسی چیزیں لکھنے لگ جائیں جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ مزاحمت ابھی تک برقرار رکھے ہوئے, تو اس سے ان ججز کو تقویت ملے گی جو سارے اس جبر اور بربریت کے خلاف جو ججز ڈٹے ہوئے ہیں, جو لڑ رہے ہیں. تو اب منصور علی شاہ صاحب کا ایک اور اہم خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو لکھا ہے, جس میں منصور علی شاہ صاحب نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے اور منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھا دیے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگز ہیں ان کے منٹس جاری نہیں کیے جا رہے. بند کمرے کے اندر بیٹھ کے جسٹس یحییٰ خان افریدی اور یہ حکومت بند کمروں میں بیٹھ کے عدلیہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جس کی قیمت پاکستان اور پاکستان کے لوگ, پاکستان کی آنے والی نسلیں کئی دہائیوں تک چکائیں گی. اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ خان جب سے چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں, ان کے چیف جسٹس پاکستان منتخب سلیکٹ ہوئے ہیں, ان کے چیف جسٹس پاکستان سلیکٹ ہونے کے بعد سے اب تک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں, جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, ان کے منٹس جو ہیں وہ پبلک کیے جائیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے, اور یہ حسنات ملک صاحب نے آج اس پہ ایکسکلوسیو سٹوری کی ہے, منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ دیگر ریاستی اداروں کے لیے اس کو ایک مثال بننا چاہیے. عدلیہ جو تمام ریاستی اداروں کا احتساب کرتی ہے اس کا اپنے احتساب نہیں ہو رہا, اس کی اپنی چیزیں ڈسکلوز نہیں ہو رہی, اس کی اپنی چیزیں شفافیت کے لیے سامنے نہیں آ رہی. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو احتساب کے اعلیٰ معیارات پر خود بھی پورا اترنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ باقی اداروں کا احتساب کر رہی ہے تو سپریم کورٹ کے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے, سپریم کورٹ کی اپنی چیزیں جو ہیں وہ بالکل شفافیت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. اور منصور علی شاہ صاحب نے اس لیٹر میں لکھا ہے کہ ججز کی جو تقرری ہے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کی عدلیہ کے لیے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے دور رس ہیں, بڑے دور رس ہیں. دیکھیں اب کئی ایسے ججز ہائی کورٹس میں لگائے گئے ہیں جو اگلے 25 سال جوڈیشری میں رہیں گے. تو اب جس کو لگایا جا رہا ہے وہ 25 سال جوڈیشری میں رہے گا, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے, یہ بات عوام کو جاننے کا حق ہے, پاکستان کے لوگوں کو, کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کیسے سلیکٹ ہو رہے ہیں, کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے اور کیا دیانتداری کے ساتھ جو آئینی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا, جو عدلیہ کے آزادی کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. اب مسئلہ کیا ہے, جسٹس یحییٰ خان جب سے چیف جسٹس پاکستان ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے منتخب کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, اب تک وہ پاکستان کی 5 ہائی کورٹس کے اندر 50 سے زیادہ ججز لگا چکے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر وہ 6-7 جج لا چکے ہیں. لیکن کسی کو نہیں پتا کہ بند کمرے میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے, آپ نے کس کرائٹیریا پہ یہاں پہ جج لگائے ہیں, آپ نے کن وکیلوں کو کس لیاقت کی بنیاد پہ ان کو آپ نے جج بنایا ہے, اور ایسے ایسے جج لگائے گئے ہیں جو اوپن کورٹ میں 2 صفحات کا آرڈر ڈکلیئر نہیں کروا سکتے. اور پھر میں بار بار حوالہ دیتا ہوں, اسد ملک صاحب جو ڈان کے رپورٹر ہیں, انہوں نے اپنے ولاگ میں کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس یحییٰ خان کے دور میں لگنے والے ججز سے پیپلز پارٹی نے پارٹی فنڈنگ کے نام پہ کروڑوں روپے رشوت لی ہے. اور جواب میں پیپلز پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہمیں رشوت دے کے جج لاگ رہے ہیں یہ تو اب 6 مہینے میں پیسے پورے کر لیں گے, آگے تو آپ کی بچت ہی بچت ہے. لیکن اس چیز کا جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی چیز نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی شفافیت نہیں, کوئی معیار نہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 جج ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں اس کو بھی جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ اون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ان کو لے کے آیا ہوں, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کون ان کو لے کے آیا ہے. وہ اون کرتے ہیں, کہتے ہیں میں لے کر آیا ہوں, جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ کہ ایک پنجابی جج لے آیا ہوں, ایک سندھی جج لے آیا ہوں اور ایک بلوچی جج لے آیا ہوں. اور اس کے بعد جو کچھ عمران خان کے کیسز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی جو اس وقت موجودہ جو کارروائی ہے وہ بالکل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو شایان شان نہیں ہے, اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے اور عدلیہ کی آزادی کے مطابق وہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کے دور میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ پبلک کی جائیں تاکہ عوام جانے, عوام تک جائے بات کہ یہ صورتحال جسٹس یحییٰ خان صاحب کے دور میں کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, عوام جانے, عوام کو پتہ چلے کہ. اور پھر آگے میں بتاتا ہوں, موئز جعفری صاحب نے جو اس پہ کمنٹ کیا جو حسنات ملک صاحب کی سٹوری میں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو چینجز کی گئی تھی قانون میں, بتایا تو یہ گیا تھا کہ یہ شفافیت کے لیے کی گئی ہیں, عدالتی نظام میں شفافیت لائی جائے, لیکن ہو کیا رہا ہے, کوئی تفصیل سامنے نہیں آ رہی,
کچھ بتایا نہیں جا رہا، اور 26 آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تقرری اور آئینی بینچز کی تشکیل میں ایگزیکٹو کا اثر رسوخ بڑھ گیا ہے۔ اب حکومت سے فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے جج آئینی بینچ میں بیٹھیں گے، کون سے جج ہمارا کیس سنیں گے۔ مثلا ابھی یہ جو آئینی بینچ نے کیس سنا مخصوص نشستوں والا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مخصوص نشستوں کا کیس سننے والے 13 کے 13 ججز جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے۔ جسٹس ضیاء خان صاحب نے ایک ان کو موقع فراہم کیا جوڈیشل کمیشن کا بر وقت اجلاس بلا کے 26 آئینی ترمیم کا کیس نہ لگا کر، اور یہ سارے میں جسٹس ضیاء خان آفریدی صاحب آن بورڈ ہیں۔ اور ہمارے کورٹ رپورٹرز کہتے ہیں، متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ جسٹس ضیاء خان صاحب اس وقت حکومت مخالف ووٹ ڈالتے ہیں جب ان کو اس بات کا یقین ہو کہ حکومت کے ووٹ پورے ہیں، اور صرف ایک ایسے دکھانے کے لیے کہ میں تو حکومت کے ساتھ نہیں ہوں، مخالف ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حکومت کے ووٹ جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موئز جعفری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آئینی بینچ میں سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا، کوئی پتہ نہیں کیوں نظر انداز کیا گیا، جو اختلافی رائے رکھنے والے ججز ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جو ججز کی ابھی جو چیف جسٹس کی تقرری ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں۔ اب جیسے اعجاز انور صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، ان کو نہیں لگایا گیا، بننا ان کو چاہیے تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب کو بننا چاہیے تھا، بنا ڈوگر صاحب کو دیا گیا۔ ادھر بلوچستان ہائی کورٹ میں بننا کس کو چاہیے تھا، جسٹس کامران ملا خیل صاحب کو، بنا روزی خان صاحب کو دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو جسٹس اعجاز انور ہیں ان کو سپریم کورٹ بھی نہیں لایا گیا، نہ ان کو چیف جسٹس جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ بنایا گیا۔ تو اس لیے یہ سارے ان کے اس میں ان کے اور بھی کمنٹس ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو میٹنگز ہوتی ہیں کہ کیسز فکس ہوتے ہیں، اس کا جو میٹنگ کے منٹس ہوتے تھے وہ بھی اب ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیے جا رہے۔ منصور علی شاہ صاحب کا یہ لیٹر یہ بتاتا ہے کہ جسٹس ضیاء خان صاحب جب سے آئے ہیں تب سے عدلیہ کے اندر شفافیت دفن ہو گئی ہے، عدلیہ کے اندر دیانتداری کے ساتھ ججز کی تقرری دفن ہو گئی ہے، اور ہر وہ کام وہ کر رہے ہیں جو اس حکومت اس نظام کو بچانے کے لیے ضروری ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کا یہ لیٹر جو ہے یہ ساری تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ ہر لیٹر تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، تاریخ کی فائل میں لگ رہا ہے کہ بار بار جسٹس ضیاء خان آفریدی صاحب کو کہا گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ مل کے غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ضمیر نہیں جاگا، ان کو احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جب مورخ لکھے گا، جب کتابیں لکھی جائیں گی، تو ان تمام لیٹرز کا حوالہ دیا جائے گا کہ بار بار جسٹس ضیاء خان آفریدی کو یہ یاد دلایا گیا، ان کی ضمیر پہ دستک دی گئی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو نقصان ہوگا۔ لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، جو ان کی اگر کوئی کمٹمنٹ حکومت کے ساتھ ہی وہ اس کمٹمنٹ پہ پورے رہے، اور انہوں نے وہ چیزیں نہیں کی جو عدلیہ کے لیے ضروری تھیں، بلکہ انہوں نے وہ چیزیں کی جو اس نظام، اس حکومت، شریف خاندان اور زرداری کے لیے ضروری تھیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا جو یہ خط ہے، یہ خط جو ہے اس نے بند کمروں کے اندر ہونے والی جو چیزیں ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔